جی وہ نیٹ کا کنیکشن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مغرب کے بعد ایک تو سورہ الملک کی تلاوت کرتے تھے تبارک اللہ جی کی، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرتے تھے۔ تو بہرحال ان دونوں صورتوں کو ہمیں اپنے معمول میں لے کے آنا چاہیے۔ سورہ ملک کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ وہ عذاب قبر سے انسان کو بچاتی ہے اگر انسان اس کو اپنے معمول میں لے آئے۔ دو چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں، اگر ہم ان کو یاد کر لیں ان کے ترجمہ سمیت، تو آپ عشاء کی نماز کے لیے نکلیں تو جاتے ہوئے سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں، واپسی پہ گھر آتے ہوئے سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سنت ہے ان دونوں صورتوں کو مغرب کے بعد اپنے معمول میں لے کے آنا۔ تو سورہ الف لام میم سجدہ کی بھی جو مضامین ہیں وہ آخرت سے متعلق ہیں، چونکہ یہ مکی صورت ہے، اور آپ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جمعہ والے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں عام طور پہ آپ سورہ الف لام میم سجدہ تلاوت کرتے تھے، یعنی یہ آپ کی پسندیدہ صورتوں میں سے تھی۔ تو اللہ عز و جل نے یہاں پہ یہ بات بیان کی ہے سورہ الف لام میم سجدہ کے دوسرے رکوع میں کہ قیامت والے دن جب یہ مجرم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے شرمندگی کے ساتھ، شرمندگی کے احساس کے ساتھ، تو اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت یہ کہیں گے ربنا ابصرنا، اے اللہ اب تو ہم نے دیکھ لی، جنت جہنم دیکھ لی، سب کچھ میدان حشر دیکھ لیا، حساب کتاب، وسمعنا، اور اب ہم نے ساری باتیں آپ کی سن لی جو دنیا میں ہم نہیں سنتے تھے، فرجعنا، تو آپ ہمیں ایک موقع دے دیں، ایک چانس دے دیں، ہم دنیا میں چلے جائیں، نعمل صالحہ، ہم نیک اعمال کریں، انا موقنون، اب ہمیں یقینی درجے کا ایمان حاصل ہو گیا، یعنی آخر درجے میں ہمیں جو ہے وہ اب ایمان حاصل ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، ایمان تو ایک آزمائش تھی، دنیا میں بن دیکھے غیب کے اوپر تم نے ایمان لانا تھا، اب تو سب کچھ تم نے دیکھ لیا، اب کس چیز کا ایمان؟ تو اس وقت ان کو وہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ یعنی انسان جو ہے اگر اس نے ایک مرتبہ یہ ٹائم ضائع کر دیا تو اب بہرحال آخرت میں یہ زندگی کا چانس ہے، ایک ہی مرتبہ کا چانس ہے، اس کے بعد تو پھر حسرت ہے، ہمیشہ کی حسرت ہے، یہ ہمیشہ کی جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے آسائش ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ عز و جل نے جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ اپنی رات کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، مثلا تہجد کی نماز میں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی مطلب دینی ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر اگر مصروف ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یا قرآن مجید سمجھنے سمجھانے میں مصروف ہیں، تو اپنی نیند کو یعنی قربان کر کے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہ سب کام کس لیے کر رہے ہیں؟ جیسے آج کل طاق راتیں ہیں، تو طاق راتوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اہتمام کرتے تھے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وقت ہمارا بھی جو ہے وہ طاق راتوں میں نیکی میں عبادت میں گزرنا چاہیے۔ تو وہ جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں راتوں میں اپنے بستر سے علیحدہ رہتے ہوئے، اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے، تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، دعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، یعنی جہنم کا ڈر ہوتا ہے ان کے اندر، اور جنت کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں اس طرح سے گزارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے، جنت کی امید میں، رات کو سوتے بھی نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو ہے وہ مطلب جیسے اللہ کے رسول نے کہا کسی آنکھ نے دیکھی بھی نہیں ہے، تو کوئی جان بھی نہیں جانتی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل پہ ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ یہ ایسی ہے جیسے آج سے آپ کہیں کہ جی آج سے 60-70 سال پہلے اگر آپ کسی کو کہتے کہ بھائی یہ اسمارٹ فون جو ہے، یہ آئی فون جو ہے، تو یہ کوئی مطلب بڑی نعمت ہے، تو اس کو سمجھ ہی نہ آتی کہ یہ کیا نعمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج سے جو ہے وہ آپ 200 سال پہلے کسی کو کہتے کہ جی بھائی یہ ایروپلین جو ہے، یا یہ جو بی ایم ڈبلیو ہے، یا یہ جو مرسیڈیز ہے، یہ بڑی نعمت ہے، یا
آج سے 400 سال پہلے آپ کسی کو کہتے بھائی الیکٹریسٹی جو ہے وہ بڑی نعمت ہے، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ الیکٹریسٹی جو ہے یا یہ جو لائٹ ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو بات سمجھ میں ہی نہ آتی۔ تو اسی طرح سے جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ابھی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی ذہن پہ ان کا خیال بھی نہیں آ سکتا، یعنی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی، تمہاری سوچ سے بھی بہت بڑی ہیں جنت کی نعمتیں، تمہاری سوچ سے بھی۔ جو اللہ نے بیان کی ہیں قرآن مجید کے اندر کہ حوریں ہوں گی، باغات ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی، یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جن کو ہم سوچ سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں، جو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں کسی حد تک دنیا میں۔ انار ہوں گے، پھل ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، انگور ہوں گے، تو اب یہ سب چیزیں ہم، لیکن اصل نعمتیں جنت کی وہ ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھی۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جس کو قرآن کی آیات کے ذریعے نصیحت کروائی گئی لیکن اسے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوئی۔ مطلب یہ ہے نا کہ ایک آدمی چلے قصے کہانیاں سنا رہا ہے، کوئی تاریخی واقعات بیان کر رہا ہے، تو چلو قصے کہانیوں کا، تاریخی واقعات کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کسی کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے اور قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کی جائے اور وہ قرآن سے نصیحت نہ لے، تو یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس سے تو ہم انتقام لیں گے۔ تو قرآن جو ہے، قرآن سے نصیحت لینا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یعنی ایک انسان کے اوپر ہر چیز اثر کر رہی ہے، قرآن پڑھا جائے اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا، اسے ڈرنا چاہیے، اس کو ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ سورہ احزاب مدنی سورت ہے، اس میں غزوہ خندق کا تذکرہ ہے ایک تو تفصیل کے ساتھ، اور کچھ احکامات ہیں جو کہ معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں۔ تو شروع کے ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بچے کی نسبت ہے وہ اپنے والدین کی طرف ہوگی، اپنے والد کی طرف ہوگی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ کوئی بچہ لے لیتے ہیں، یتیم خانے سے لے لیا یا اپنے بہن بھائی کا لے لیا، کسی کا لے لیا، تو اس کو لے پالک کہتے ہیں، یعنی اڈاپٹیڈ چائلڈ۔ تو وہ جو بچہ ہوتا ہے اڈاپٹیڈ، تو اس کی والد کی جگہ جو ہے وہ اب اس کے اصل والد کا ہی نام لکھوانا ہے، اپنا نام نہیں لکھوانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، یہ نسل کا بگاڑ نہیں پیدا کرنا، یہ قرآن میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی تم ان کو پکارو تو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو۔ لے پالک کا جو اصل باپ ہے، اس باپ سے اس کو وراثت بھی ملے گی، جو اس کا اصل باپ ہے، جس نے اس کو لے کے پالا ہے، اس سے اس کو وراثت جو ہے نا، اس کا قانونی حق نہیں ہے کہ اس کو اس سے وراثت ملے، اس کو اپنے اصل باپ سے وراثت ملے گی، وہ اس کا اصل قانونی حق ہے۔ تو باقی یہ کہ اس نے اس کو پال پوس کے بڑا کر دیا، اس کے اوپر خرچ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ عز و جل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں نہیں معلوم کہ ان کا باپ کون ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اب جیسے اب یتیم خانے میں کوئی بچہ ایسا آ گیا، پتہ ہی نہیں ہے، کہیں کسی نے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا تھا، اٹھا کے کسی نے اس کو یتیم خانے میں دے دیا، تو اب آپ اس کی تعلیم و تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا باپ کون ہے، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب بھی اس کے باپ کی جگہ اپنا نام نہیں لکھوانا، چاہے بھلے تم اس کے مربی ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن وہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ ہاں، جو معاملہ ہو چکا اس میں تو اللہ تعالیٰ تم سے نہیں پوچھتے، لیکن اب آئندہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے، اس پہ اس سے مواخذہ کریں گے، پوچھ گچھ کریں گے۔ تو اولاد کی نسبت اپنے باپ کی طرف ہوگی، اس کی طرف نہیں ہوگی جس نے اس کو لے کے پالا ہے، اس کی طرف نہیں ہوگی۔ تو ڈاکومنٹس میں بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، جیسے لوگ جو ہے وہ ڈاکومنٹس میں اور جو ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، آئی ڈی کارڈ میں، ایون کہ پاسپورٹ میں، ہر جگہ ہی جو ہے وہ اپنے باپ کی جگہ اس کا نام لکھوا دیتے ہیں کہ جو اس کا باپ نہیں ہوتا۔ تو ظاہر بات ہے جو اس کا باپ نہیں ہے تو اس کی طرف باپ کی نسبت کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو سری جھوٹ ہے نا، تم اپنی نسل کو خراب کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اگلے رکوع میں جو ہے وہ یہ غزوہ خندق کا تذکرہ کیا، غزوہ احزاب کا۔ بہرحال یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد تھی دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کے لیے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یعنی اس سے پہلے تو معاملہ یہی تھا نا کہ کفار جو ہے وہ غلبے میں تھے، لیکن غزوہ خندق کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب آج کے بعد، یہ سن 5 ہجری میں ہوا تھا، 2 ہجری میں بدر ہوا تھا، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، سن 5 ہجری میں
غزوہ خندق ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب خندق میں شکست کے بعد اب کفار کی کمر ایسی ٹوٹی ہے کہ اب وہ ہم پہ حملہ آور نہیں ہوں گے، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد وہ اس قابل نہیں رہ گئے کہ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوتے، ورنہ تو وہ بدر میں بھی آئے تھے، احد میں بھی آئے تھے، خندق میں بھی وہی آئے تھے، اور خندق میں یعنی بدر میں وہ 1000 تھے جو مشرکین آئے تھے، مسلمان 313 تھے۔ احد میں مشرکین جو آئے تھے 3000 تھے، مسلمان 1000 تھے پہلے، پھر 700 رہ گئے۔ خندق میں جو کافر آئے تھے، مشرک آئے تھے، یہ 10,000 تھے، ارد گرد کے گویا کہ سارے بدو قبائل کو لے کے جو ہے وہ مدینہ کے اوپر چڑھ دوڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو حضرت سلمان فارسی کی رائے یہ تھی کہ جی مدینہ کے گرد جو ہے نا وہ خندق کھود دیں، ارد گرد تو پہاڑ تھے بڑے بڑے، ان کے پیچھے سے تو حملہ نہیں ہو سکتا تھا، تو جہاں سے کوئی رستہ تھا تو وہاں خندق کھود دی گئی اتنی چوڑی کہ جس کو وہ پار نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس طرح سے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معصور کر لیا۔ تو 1 مہینے تک وہ کفار آئے، انہوں نے جو ہے وہ محاصرہ کیے رکھا، لیکن کچھ نہ ان سے بن پڑی۔ پھر آندھی اور طوفان اور جھکڑ آیا اللہ کی طرف سے، ان کے خیمے اڑ گئے، ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں، تو وہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے، جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ 1 مہینہ جو مسلمان معصور رہے ہیں ایک طرح سے، تو بند رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کی بہت آزمائش ہوئی۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو باہر سے کوئی تجارت وغیرہ کے رستے تھے وہ بھی بند ہو گئے ہیں، جو کچھ ہے اسی پہ جو ہے وہ گزارا کرنا ہے۔ دشمن کا خوف بھی ہے، خوف کی بھی حالت ہے، اور اسی طرح سے بھوک کی بھی حالت ہے۔ پھر پیچھے جو ہے وہ یہود کے قبائل، کچھ قبائل ہیں، ٹھیک، تو جیسے بنو قریظہ تھے، تو اب ان کی طرف سے بھی ڈر تھا، خدشہ تھا کہ کہیں وہ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں مسلمانوں کے اوپر۔ وہ تو مدینہ میں تھے نا، اگرچہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ جوائنٹ ڈیفنس کریں گے اگر مدینہ پہ حملہ ہوا، لیکن وہ تو بدعہدی کرنے والے لوگ تھے یہودی جو ہے۔ تو اب یہ بہت ایک طرح سے آپ کہیں کہ جی سخت قسم کی آزمائش تھی مسلمانوں کی۔ تو قرآن نے اس لیے کہا ہے کہ جب وہ لشکر آ رہے تھے کافروں کے، تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے، اور جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے دل جو ہے وہ خوف کی وجہ سے گلوں میں پہنچنے لگے، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگ گئے کہ اب پتہ نہیں اللہ ہماری مدد کرتا ہے نہیں کرتا، اور اس وقت اہل ایمان کو خوب آزمایا گیا اور وہ ہلا مارے گئے۔ تو یہ بہت سخت آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو غزوہ خندق کے موقع پہ جو ہے وہ مسلمانوں کی آزمائش کی، اور اس میں جو منافق تھے وہ کھل کے باہر آ گئے، ان کا نفاق جو ہے وہ بولنے لگ گیا، اور وہ یہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں امیدیں دلاتے تھے کہ عرب کے اوپر جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، یہاں تو ہم باہر قضائے حاجت کے لیے نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد آخری رکوع میں جو ہے وہ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ اور یہ دیکھیں یہ غزوہ احزاب کے بعد کی آیات ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہاں تمہارے لیے رول ماڈل ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے میں۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی سنتوں میں اللہ کے رسول کو رول ماڈل بنا لیا، ٹھیک ہے بنانا چاہیے، اللہ کے رسول کو چھوٹی چھوٹی سنتوں میں رول ماڈل بنانا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ سب سے بڑی سنت کیا ہے آپ کی لائف کی؟ یعنی جب سے آپ نبوت کا آغاز سے لے کے 23 سال آپ کی جو جد و جہد ہے، اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے جزیرہ نما عرب میں جہاد کے ذریعے، پہلے 13 سال مکہ میں دعوت اور تبلیغ کے ذریعے، پھر اس کے بعد 10 سال مدینہ میں جہاد اور قتال کے ذریعے۔ تو یہ ایک ڈکلیئر مشن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، غلبہ دین جزیرہ نما عرب کے اندر۔ تو اس کے لیے یہ سب کچھ جنگ و جدال کا معاملہ ہوا، اور مطلب سب کچھ ہوا، یہ سب کچھ جنگیں جو ہے وہ جتنی بھی لڑی گئی، مکہ فتح ہوا پھر اس کے بعد۔ تو یہاں یہ غزوہ احزاب کے تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں تمہارے لیے اسوہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی تمہارے لیے اسوہ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایز اے معلم، ایز اے ٹیچر ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، اللہ کے وسلم ایز اے سپہ سالار، ایز اے پولیٹیشین، ایز اے اسٹیٹ مین، ایز اے پریزیڈنٹ، اللہ کے وسلم ایز اے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جج کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر اعتبار سے اللہ کے رسول صرف ایک پریچر یا مبلغ یا دائی یا مدرس یا معلم کے طور پہ یا رحیم اور شفیق انسان کے طور پہ اللہ کے رسول ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، بلکہ ہر پہلو سے، اجتماعی زندگی کے ہر پہلو سے جو ہے وہ اللہ کے رسول تمہارے لیے رہنما۔ لیکن یہ بات اس کو سمجھ میں آئے گی جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت سے جو ہے وہ ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اتباع کا جو ہے وہ
توفیق عطا فرمائے زندگی کے ہر شعبے میں. تو سیرت کے کو مختلف اینگل سے یعنی ڈسکس کرنا چاہیے، مختلف اینگل سے اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس کو ہر پہلو سے جو ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.